الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر انصاری صحابی ہیں. انہیں حکیم هذه الامہ کہا جاتا تھا کہ اس امت کے سب سے عقل مند اور دانا شخص ہیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ما طلعت الشمس الا وبجنبتیها ملکان، کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے یعنی دن کا آغاز ہوتا ہے تو سورج کے دونوں کناروں پر دو فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ینادیانی، جو یہ آواز دے رہے ہوتے ہیں. یسمعان الخلائق خیر الثقلین، اور ان دو فرشتوں کی آوازیں انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں. صرف انسان اور جنات ہی کو ان کی آواز کا پتہ نہیں لگتا، اور وہ یہ آواز دیتے ہیں: یا ایہا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، نافرمانی کو چھوڑو، رب کی اطاعت کو اختیار کرو. ما قل وکفى خیر مما کثر والہا، جو کم ہو اور کفایت کر جائے یہ سب سے بہتر مال ہے بنسبت اس مال کے جو زیادہ ہو لیکن اللہ سے غافل کر دے اس مال کے مقابلے. ہر روز کے آغاز پر اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کردہ یہ فرشتے آواز دیتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کی آواز انسان اور جنات کو تو سنائی نہیں دیتی. انسان اور جنات کو سنائی نہ دینے کی وجہ یہی ہے کہ یہ دونوں مکلف اور اللہ کے احکام کے پابند مخلوقات ہیں، اور ہمیں ایمان بالغیب کا حکم دیا گیا کہ بن دیکھے ہم ایمان لے کر آئے. اگر فرشتوں کو ہم دیکھ لیتے یا ان کی آوازوں کو سن لیتے تو پھر تو غائبانہ ایمان ہی نہیں ہوتا. دنیا کے اندر اللہ پر، فرشتوں پر، جنت جہنم پر، آخرت کے دن پر وہی ایمان معتبر ہے جو غائبانہ ہو، بغیر دیکھے ہو. ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے وجود پر ہم یقین رکھتے ہیں. فرشتوں کو، جنت جہنم کو، یوم آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ان کے وجود پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن روز جزا کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. نیکوکاروں کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، برے لوگوں کے لیے بری جگہ جہنم ہوگی. یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، ہر آدمی اس میں عمل میں آزاد ہے. ظالم اپنے ظلم میں، کافر اپنے کفر میں، ایمان والا اپنے ایمان میں. آخرت یہ پھر عمل کی جگہ نہیں ہے، آخرت پھر حساب و کتاب کی جگہ. تو دنیا کے اندر وہ ایمان معتبر ہے جو غائبانہ ہو، بغیر دیکھے ہو. اس لیے فرمایا کہ عین موت کے موقع کی ایمان کا اعتبار نہیں ہوتا جب سانسیں اکھڑ رہی ہوں. بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ فرعون جب اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں ڈوب رہا تھا، جب اس کی جان اور روح نکلنے والی تھی، اس وقت اس کی زبان پر یہ جملہ آنے لگا: آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. لیکن اس سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا منہ بند کر دیا، چونکہ عین موت کے موقع کا ایمان معتبر نہیں جب روح نکالنے والے فرشتے نظر آ جائیں.
جب روح نکالنے والے حضرت اسرائیل جو ہے نا نظر آ جائیں، اب اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان تو وہ معتبر ہے جو بغیر دیکھے ہوں، جو بغیر مشاہدے کے ہوں، ہاں غائبانہ ہو۔ اس لیے فرشتوں کی یہ دو فرشتوں کی آوازیں ہم اور آپ کو سنائی نہیں دیتی، حالانکہ وہ روز دن کا آغاز ہوتے ہیں، یہ آواز دیتے ہیں، یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، نافرمانی کو چھوڑ دو، جو دنیا میں مشغول ہو اس کو ترک کر دو، ہاں دنیا میں جو مگن ہو گئے ہو، آخرت کو بھول بھال گئے ہو، دوبارہ سے آخرت کی یاد دہانی کرو۔ یہ مسافر خانہ ہے، عارضی اور وقتی طور پر ہم نے رہنا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ یہ دائمی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی جگہ ہے، فنا ہو جانے والی جگہ ہے۔ یہ آواز فرشتے روز دیتے رہتے ہیں۔ سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں، توبہ طائب ہو جاتے ہیں، نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، غفلت سے باہر آتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو دن کا آغاز ہو اور پھر بھی دنیا ہی میں مشغول رہیں، نہ نمازوں کی توفیق، نہ ذکر و اذکار کی توفیق۔ حالانکہ اس بات کو بھی کہہ کر بھی صدمہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مختصر سا دورانی اپنی عبادت کے لیے رکھا۔ نماز میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ فجر کی نماز ہم نے پڑھی، بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازیں ہیں، سب میں بمشکل 10 سے 15 منٹ صرف ہوتے ہیں، لیکن یہی ہم پر بھاری ہو جاتا۔ گھنٹوں ہم لغویات کے سامنے، موبائلوں کے سامنے، ٹی وی ڈراموں کے سامنے، دوستوں سے گپ شپ کرتے ہوئے، بیٹھک کرتے ہوئے، لایانی گفتگو کرتے ہوئے گھنٹوں ہم نظر کر جائیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چند منٹ کی نماز ہم پر بھاری ہو جاتی، یہ چند منٹ کی نماز ہمارے لیے پڑھنا دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے، بوجھ بن جاتی۔ اس سے بڑھ کر صدمے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھوں کا مجمع ایمان والوں کا بستہ ہے اس شہر کے اندر، اس محلے کے اندر، لیکن مسجدیں بے آباد ہوتی ہیں۔ فجر کے نمازی، عشاء کے نمازی، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ وہی نمازی تھے جو عشاء میں ہمارے ساتھ موجود تھے، مسجد ایک طرح سے بھری بھری محسوس ہوتی تھی، اور فجر میں وہ چند گنتی کی صفیں رہ جاتی ہیں، اور چند گنتی کے جو نا لوگ رہ جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر صدمے والی، افسوس والی بات اور کیا ہو سکتی؟ لہذا یہ فرشتے آواز دیتے ہلموا الی ربکم، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ۔ اور پھر یہ کہتے ہیں ما قل و کفا، جو مال تھوڑا ہو لیکن ہماری ضرورت کے لیے، بنیادی ضرورت کے لیے کافی ہو، خواہشات نہیں، خواہشات بے لگام خواہشات نہیں جو آج ہم اور آپ نے پال رکھی ہیں، بے لگام خواہشات کا ایک طوفان ہے جس کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے۔ بڑے بڑے گھروں، محلات کی بڑی بڑی جو ہے نا گاڑیوں، لگژری چیزوں کی جو ہے نا تمنائیں ہم نے دل میں پال رکھی، حالانکہ وہ پتہ نہیں ایک ہی دن بھی ہمیں ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ انگنت لوگوں کو دیکھا کہ لگژری چیزیں لے لی، لیکن اگلے دن ہی اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ شداد ایک بادشاہ گزرا تھا، جس کے بارے میں آتا تھا کہ اس نے دنیا کے اندر ہی جنت نما ایک جگہ بنائی تھی، جس میں دودھ اور شہد کی واقعاتاً اس نے نہریں چلا دی تھی، سونے چاندی کے اس کے اندر اس نے درخت اور محلات بنا دی۔ لیکن جب اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اس نے قدم رکھنا شروع کیا تو اللہ کی طرف سے ندا آ گئی، بلاوا آ گیا، اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جو حسرتوں کے ساتھ جو چیز بنائی تھی، داخل ابھی نصیب نہیں ہو سکا۔ اس لیے فرماتا ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرشتہ کہ ما قل و کفا، جو تھوڑا ہو ہماری بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو، یہ بہترین ہے۔ مما کثر و الہا، اس بڑے مال سے، اس زیادہ مال سے جو ہو تو زیادہ لیکن ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے۔
یہ دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس، مال و متاع کی کمانے کی لالچ ایسی بری بلا ہے جو ہمیں 10 منٹ کے لیے خود کو نماز کے لیے فارغ کرنے پر تیار نہیں کرتی۔ دکان ہم بند نہیں کر سکتے، ملازمت ہم چھوڑ نہیں سکتے، حالانکہ وہ 10 منٹ 15 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے اتنی طاقت پیدا نہیں ہوتی کہ ہم 10 منٹ کے دورانیے کے لیے اپنے کاروبار، ملازمت اور ان چیزوں کو بند کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ روز اللہ کا منادی یہ ندا دیتا ہے، خوش نصیب لوگ ان کی دعوت کو، پکار کو لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بد نصیب محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا